الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ان 3 لوگوں میں ایک آدمی امام عادل ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ عادل اور منصف حکمرانوں کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی دولت اور اس کی رحمت اور اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالی کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ جس قوم کے اندر عادل حکمراں ہوتا ہے، انصاف کرنے والا حکمراں ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر رحمت کی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر کوئی ظالم حکمراں مسلط ہو جائے، جس قوم کے اندر کوئی ایسا حکمراں آ جائے جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرے، لوگوں کو ستائے، لوگوں کو پریشان کرے، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا، اور چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کی حکومت کو ٹکڑوں میں بکھیر دیتا ہے۔ اور یہ اس دنیا کی ریت چلی آ رہی ہے کہ جن حکمرانوں نے کفر اور شرک اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو تو باقی رکھا ہے، لیکن جن حکمرانوں نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، اپنی رعایا پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث شریفہ سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ گھر کی چہار دیواری میں موجود ہو، یا بازار میں دکان پر موجود ہو، یا حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو،
اس کو ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن کو تھامے رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے۔ عورتیں یہ پایا کہ ہر قیدی سے 4000 درہم فدیہ لیا جائے گا، اس کے بعد اس کو چھوڑا جائے گا۔ صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب ہیں، کیوں نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فری میں ہی چھوڑ دیا جائے اور ان سے 4000 جو فدیہ کی رقم ہے اس کو نہ لیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیسا برتاؤ عام قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے حضرت عباس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہوگا، اور جتنا فدیہ دوسرے قیدیوں سے لیا جا رہا ہے حضرت عباس سے بھی فدیے کی اتنی ہی رقم لی جائے گی۔ اگر رشتہ داری ہے اور برابری کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کو واقعہ سنایا تھا کہ فاطمہ مخزومی جس نے چوری کی تھی، اللہ کے نبی کے پاس جب سفارش آئی تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ مخزومی کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ زندگی کے ہر موقع پر عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ظلم ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ ظالم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور انصاف کرنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا کرتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد ہمارے امتحان کی گھڑی آ رہی ہے، ہمارے امتحان کی گھڑی آ رہی ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ انتخابات کا ہونا، الیکشن کا ہونا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان کا سبب ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اور ووٹ کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، یہ سخت نادانی ہے، اس لیے کہ انہی ووٹوں کے ذریعے سے ہم جن لوگوں کو حکومت کے اندر لے کر آتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اور ووٹ کا غلط استعمال کرنا خیانت ہے۔ ووٹ ایک شہادت ہے، اور ووٹ کا غلط استعمال کرنا شہادت الزور ہے، اور شہادت الزور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن اور سنت کی روح سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے جو انسان منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، لوگوں کی ہمدردی کرنے والا ہو، ان کی خیر خواہی کرنے والا ہو۔ ایسے آدمی کو ووٹ کرنا ثواب ہے، ایسے آدمی کو ووٹ کرنا اجر کا سبب ہے، اور قرآن و سنت کی روح سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایسے آدمی کو ووٹ دینا جو ظالم ہو، جابر ہو، اسی طریقے سے انصاف کرنے والا نہ ہو، غریبوں کا ہمدرد نہ ہو، ایسے لوگوں کو ووٹ کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔
اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت، اچھی شہادت دینے کا حکم دیا ہے. شہادت الزور سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ جب بھی قائم کرو ہمیشہ سچی گواہی کو قائم کرو، جھوٹی گواہی کو کبھی بھی قائم مت کرو. اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب بھی شہادت دینے کا نمبر آئے، جب بھی گواہی دینے کا نمبر آئے تو جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا ہے، سچی شہادت کو دینا ہے، سچی گواہی کو دینا ہے. اور ووٹ کا دینا، کسی کے حق میں ووٹ کرنا، یہ انسان کی گواہی ہوتی ہے کہ میں جس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں یہ آدمی امانت دار ہے، یہ آدمی خیانت کرنے والا نہیں ہے، یہ آدمی منصف ہے، یہ آدمی انصاف کرنے والا ہے. اس سے آدمی کی گواہی نکلتی ہے. اور کسی انسان کو ووٹ نہ دینا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میں نے جس کو ووٹ نہیں دیا ہے یہ آدمی ظالم ہے، جابر ہے، غریبوں پر ظلم کرنے والا ہے. تو اسی لیے انتخابات کو اور الیکشن کو صرف سماجی اور سیاسی رنگ دے دینا کہ ہم ووٹ کیا کر کے ہمارا کیا فائدہ ہے، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، کوئی بھی جو ہے سرکار کے اندر آئے، کوئی بھی جو ہے سرکار سے باہر جائے، کوئی بھی جو ہے جیت کر آئے، کوئی بھی جو ہے ہار کر جائے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے اور ہمارا الیکشن سے کیا فائدہ ہے. نہیں، ووٹ کی شریعت کے اندر بہت بڑی حیثیت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ووٹ ایک گواہی ہے اور جو انسان گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. آپ کو گواہی دینی ہے، آپ کو شہادت دینی ہے، اور آپ کی شہادت کسی اچھے انسان کے حق میں ہونی چاہیے، آپ کی شہادت کسی برے انسان کے حق میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی علامت کیا ہوتی ہے، ہم کیسے پہچانے کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے. کیا پوچھا کہ اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو کہ اس وقت تو ہم سے راضی ہے اور اس وقت تو ہم سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی علامت کیا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب 3 باتیں دنیا کے اندر دیکھو تو سمجھ لو کہ میں لوگوں سے ناراض ہو چکا ہوں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارش کا بے وقت برسنا. بارش کا بے وقت برسنا، جس وقت بارش کی ضرورت ہے اس وقت بارش کا نہ ہونا، اور جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بارش کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ جس وقت ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نہیں برستی ہے، اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے. اور جس وقت ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وقت بارش ہوتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، کھیتیوں کو نقصان پہنچتا ہے، شہروں کو نقصان پہنچتا ہے، سیلاب آتے ہیں، باڑھ آتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. بارش کا بے وقت برسنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اوپر والا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور دوسری علامت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بخیلوں کے ہاتھ میں جب پیسہ آ جائے، جب مالدار بخیل بن جائیں
اور غریبوں تک وہ اپنی دولت کو، اپنے پیسوں کو نہ پہنچائیں تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں۔ مالداروں کا بخیل ہو جانا، روپیہ پیسے والوں کا بخیل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روپیہ پیسہ دیا ہے، اس کو غریبوں تک نہ پہنچانا، اس سے غریبوں کی مدد نہ کرنا، اس سے یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ چلا جانا، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ اور سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسوں کا چلا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مالداروں کا بخیل ہو جانا، یہ بھی میری کیا ہے؟ ناراضگی کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائی وہ یہ کہ حکومت کا بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جانا، یہ بھی میری ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اگر حکومت بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں ہے، سمجھ لو کہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا۔ ایسے بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں، ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں، جن کو نہ غریبوں کی پرواہ، جن کو نہ یتیموں کی پرواہ، جن کو نہ مسکینوں کی پرواہ، جن کو نہ اپنی رعایا کی پرواہ، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کا چلا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگوں کی حکومت آتی کیوں ہے؟ ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کی وجہ سے، کہ ہم لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کسی ایماندار آدمی کو ووٹ دیں، کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیں جو انصاف کرنے والا ہو، جو ظلم کرنے والا نہ ہو، جو غریبوں کا خیال رکھنے والا نہ ہو، تو کبھی بھی ہم پر اس طریقے کے حکمراں مسلط نہ ہو۔ اور یہ ہوتی کس وجہ سے ہے؟ کہ ووٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اور ہم اس ووٹ کا غلط استعمال کر کے اس امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کی علامت ہوتی ہے۔ تو آنے والی 14 تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امتحان آ رہا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہی ہے کہ ہمیں امانت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، ہمیں امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی ہے، ہمیں شہادت کسی اچھے آدمی کے حق میں دینی ہے، ہمیں گواہی کسی اچھے آدمی کے حق میں دینی ہے۔ ہماری گواہی اگر کسی غلط آدمی کے حق میں چلی گئی، وہ شہادت الزور بن جائے گی، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت الزور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی شہادت کو صحیح جگہ استعمال کیا، ہم نے اپنے ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کیا، یہ شہادت ایک ایسی شہادت ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو آنے والے الیکشن میں، آنے والے انتخابات میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اس انتخابات کے اندر حصہ لینا ہے۔ کل کا جو سروے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر ووٹ ڈالے گئے ہیں، ان علاقوں کے اندر سے 60% پولنگ ہوئی ہے۔ 40% لوگوں نے پولنگ ہی نہیں کی، ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ اس کے بعد جب پھر ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ 40% لوگ اگر صحیح جگہ اپنے ووٹ کو استعمال کریں، اگر صحیح جگہ اپنا ووٹ ڈالیں، تو پھر ایسے لوگ ہماری سرکار کے اندر آئے کیوں؟ پھر ایسے ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہی کیوں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، اور سارے لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے۔ سارے لوگوں کو کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے درمیان میں اگر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے تو خدا کی قسم ہمارا ووٹ کبھی بھی غلط استعمال نہیں ہوگا، ہمارا ووٹ کبھی بھی غلط استعمال نہیں ہوگا، ہمارا ووٹ بالکل صحیح جگہ استعمال ہوگا۔
اس میں سب سے پہلی بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مہر غلط نہ لگ جائے، بٹن غلط نہ دب جائے۔ اگر بٹن غلط دب گیا، مہر غلط لگ گئی تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، آپ کا ووٹ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اور آپ امانت کو ضائع کرنے والے بنیں گے، آپ امانت کے اندر خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ بٹن صحیح دبنا چاہیے، مہر صحیح لگنی چاہیے۔ اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو باہم مشورہ کر کے جائیں، آپس میں گھر والوں سے مشورہ کریں کہ ہمارا ووٹ صحیح کس کو جانا چاہیے، کون سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جس کو ہم اپنا ووٹ ڈالیں تو ہمارا ووٹ غلط استعمال نہ ہو۔ باہم مشورہ کر کے ووٹ ڈالیں، ووٹ کو کبھی ضائع نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ آدمی انصاف کرنے والا ہے، اس کی طبیعت کے اندر انصاف ہے، اس کی طبیعت کے اندر لوگوں کی خدمت ہے، اس کی طبیعت کے اندر ظلم اور جبر نہیں ہے، اسی کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ جس آدمی کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ آدمی غریبوں کا ہمدرد ہے، یہ آدمی ایسا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہمارے کام آئے گا، یہ آدمی ایسا ہے کہ ضرورت کے پڑنے پر غریبوں کے کام آئے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، اس کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے، جس آدمی کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ آدمی ظلم کرنے والا ہے، اس آدمی کی طبیعت کے اندر لوگوں کی زمینوں کو ہڑپنے کا مزاج ہے، اس آدمی کی طبیعت کے اندر لوگوں پر ظلم کرنے کا مزاج ہے، اس آدمی کی طبیعت کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس انسان کے حق میں کبھی بھی ووٹ نہ ڈالیں۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 4 باتیں ہوئیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اس طریقے سے کہ بٹن کوئی غلط نہ دبے۔ دوسرا یہ کہ آپس میں باہم مشورہ کر کے ووٹ ڈالیں۔ تیسرا یہ کہ دیانتدار آدمی کو ووٹ ڈالیں۔ اور چوتھا یہ کہ ظالم آدمی کو کبھی بھی ووٹ آپ کبھی بھی نہ ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے برادری کے دباؤ میں آ کر، شرعی دباؤ میں آ کر، محلے کے دباؤ میں آ کر، علاقے کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی کسی کو ووٹ نہ کریں جس کے بارے میں لوگوں کی غالب رائے ہو، جس کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہو کہ یہ انسان جیتے گا اور یہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے انصاف کا مزاج ہو، اس کے حق میں ووٹ ڈالے۔ ہمارے شہر کے اندر ہمارے ووٹ جو اکثر ضائع ہوتے ہیں وہ برادری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ایک برادری ایک کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، دوسری برادری دوسرے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تیسری برادری تیسرے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، سارے کے سارے ووٹ بکھر جاتے ہیں۔ برادری کو ایک طرف رکھ دو، سماجی دباؤ کو ایک طرف رکھ دو، شہر کے دباؤ کو ایک طرف رکھ دو، یہ سوچیں کہ جیتنے والا کون ہے، نکلنے والا کون ہے، کون آدمی ایسا ہے کہ جو آگے جانے کے بعد ہمارا خیر خواہ بنے گا۔ برادری کا ہے تو بہت اچھی بات ہے، برادری کا نہیں ہے تو اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ ایسے آدمی کو ووٹ کریں جو آدمی آپ کے حق میں اور آپ کے آنے والی نسلوں کے حق میں بہتر ہو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 5 باتیں ہوئی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کے حق میں آپ کبھی بھی ووٹ نہ کریں الیکشن کے درمیان میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سارے لوگوں کے حالات بالکل یکساں ہیں، اس کی بھی جیتنے کی امید ہے، اس کی بھی نکلنے کی امید ہے، اس کی بھی نکلنے کی امید ہے، اب آپ ان تمام لوگوں میں یہ دیکھیں کہ ان تینوں لوگوں کے اندر، ان 4 لوگوں کے اندر انصاف کس کی طبیعت کے اندر زیادہ ہے، نیکی کس کی طبیعت کے اندر زیادہ ہے، لوگوں سے محبت کس کی طبیعت کے اندر زیادہ ہے۔ ان 4 لوگوں میں جس انسان سے زیادہ فائدہ پہنچنے کی امید ہو، جس انسان سے نقصان کم پہنچنے کی امید ہو، اس کو ووٹ کریں
اور جس سے نقصان زیادہ پہنچنے کی امید ہو، فائدہ کم پہنچنے کی امید، اس کو کبھی بھی ووٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے ان 6 باتوں کا خیال رکھا اور اس کے بعد آپ نے کسی کو ووٹ دیا، خدا کی قسم آپ کا ووٹ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اور آپ کا ووٹ آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل صحیح فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔